الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعليه صحابه دامن ابدا. تو کیا وہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں منکر جنہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو معبود بنا لیا، میرے عذاب سے بچنے کے لیے ان سے مدد طلب کرتے ہیں. اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. ایسوں کے لیے ہم نے جو یہ فعل انجام دیتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، بدلا کیا؟ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. ایسوں کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے مہمانی کو. اس قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات کی وضع اور ایسی ہوتی ہے، آؤ آؤ ایسوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے دوزخ مہمانی کو. اللہ پاک فرماتا ہے، قل پیارے ان سے کہو نا، ہم تمہیں خبر دیں، ہم تمہیں بتائیں قیامت میں ادروئے اعمال کے سب سے بڑا خسارے میں کون ہوگا. یہ جملہ استفہام بتائیں تو بتایا جا رہا الذین ضل سعیہم. تو قیامت کے دن خسارے میں وہ حضرات ہوں گے جن کا سارا کرا دھرا سب برباد ہو جائے گا. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو انہوں نے کرا دھرا تھا سب ضل، سب برباد ہو جائے گا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ایسے جملے، حالانکہ وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایسے بہت لوگ ملیں گے سماج میں. وَهُمْ واحدیہ کہلاتا عربی ترکیب میں یہ. حالانکہ وہ جس کام کو وہ نیکی سمجھ رہے ہیں، ذریعہ ثواب سمجھ رہے ہیں، وہ کام تو ان کا ذریعہ عذاب ہے، سمجھ رہے ہیں وہ. الذین کفروا بآیات ربہ ولقائہ فحبطت اعمالہم. جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، انکار کیا، ٹھٹا کیا، مذاق بنایا اس شریعت کے احکام کا، فحبطت اعمالہم، ان کا سارا کرا دھرا رائے گا برباد، باطل. فلا نقیم لہ یوم القیامہ وزنا. فلا نقیم لہ یوم القیامہ وزنا. ایسوں کے اعمال تو ہم تولیں گے بھی نہیں، میزان نہیں ان کے لیے قائم کریں. کیوں؟ ذالک جزاؤہم جہنم. ان کا بدلہ، ان کے کیے کا بدلہ دوزخ ہے. بما کفروا، ان کے اس انکار کی وجہ سے اور میرے رسولوں اور میری آیتوں کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کی وجہ سے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکے کے جو حرکت کرتے تھے قرآن کی آیتوں کے ساتھ، نبی کے ساتھ، نبی کے صحابہ کے ساتھ، ان کی ساری حرکات اور ان کی سزا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اب اس کے آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، سورہ کہف ختم ہو رہی ہے، اس کے آگے اس کے جو آیتیں آ رہی ہیں
اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مہمانی کا ذکر، ان کی مہمانی بتا دی گئی کیا ہے، ان کی مہمانی کہاں سے ہوگی بتا دیا گیا. تعرف الاشیاء بازدادہا، حکمت کا ایک مقولہ ہے فلسفے کا. تو ان کی مہمانی کہاں سے ہوگی، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ان کے لیے ہم نے مہمانی کو تیار کر رکھی ہے دوزخ. اور جو لوگ ایمان لائے، غلامی کا پتہ ڈالا، اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے کیا ہے، فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ایمان لانے والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے ہے، آؤ آؤ آؤ، قیامت میں ان کے لیے مہمانی کو ہے جنت فردوس. کیسی جنت فردوس، لا خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، ذرہ بھر ایک منٹ کے لیے منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے. اس کے بارے میں اگلے اتوار کو بتائیں گے کیا، اس کے بارے میں چلتے ہیں جو ان کا کرا دھرا تھا. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. پتہ نہیں انسان پوری دنیا کے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اپنے راز. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. سب سے بڑی کمزوری مجبوری یہ ہے ہمارے اس ہندی قوم کی کہ یہ عربی جانتے نہیں، اور جاننے کے بعد، نہ جاننے کے بعد وجود یہ تھوڑا بہت وقت ایسے لوگوں کے پاس نہیں نکال سکتے ہیں جن سے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کو حقیقت تک پہنچ سکیں. تو یہ کمزوریاں ہیں، مجبوری بھی ہے ہندی قوم کی، اور کمزوری بھی ہے، مجبوری بھی ہے عوام کی. ہمارے جو مدارس ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا عالم، ہمارے جو مدارس ہیں ان میں بھی قرآن جو بچوں کو تفسیر پائی جاتی ہے وہ 2-3 پارے پڑھ جاتی ہے، ادھر پڑھا دی گئی بس، اور اس کے بعد 10 تالے پڑھ دی جاتی ہے، وہ فاضل ہو جاتے ہیں. اور قرآن کی سورتیں 114 ہیں، پارے 30 ہیں. تو پوری قرآن میں تو حقائق بیان کیے گئے ہیں. وقت کی کمی ہے، مدارس والوں نے بھی سلیبس کم کر دیا ہے، اور جو ہے وہ بھی پورا نہیں پڑھایا جاتا ہے. کیسی سچی حقیقت میرا مولا بیان فرما رہا ہے. این یتخذوا عبادی اولیاء، عبادی فرمایا، اس سے مراد یہ پتھر اتھر نہیں ہے، درخت نہیں ہے جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ عبادی فرما رہا ہے. جیسے عیسیٰ کے ماننے والے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. عزیر کے ماننے والے بتا رہا ہے وہ تو خود میرے بندے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں تمہیں تو انہیں معبود بنا دیا. اسی میں جواب بھی اسی میں ہے. محتاج معبود کیسے ہو سکتا ہے، مجبور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انسان کی عقل ماری گئی. یہ عظیم عزت دار پیشانی وہ مجبور کے سامنے جھکائے ہوئے پڑا ہے. پیڑ پتھر پودے تو بہت دور کی بات ہے. اور ایسے اس مفہوم کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تو خود میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ خود میری بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا گزشتہ اتوار کو ہم نے بخاری کی حدیث بیان، اپنی نجات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو تم نے معبود بنا لیا. ایک ہے عباد اللہ سے محبت، اور ایک ہے عباد اللہ کی عبادت. عباد اللہ کی عبادت کی اجازت شریعت میں بالکل نہیں، البتہ عباد اللہ سے محبت اس کی اجازت بھی دی گئی ہے، اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، حسب مراتب، حسب مقام. عباد اللہ میں بھی چاہے وہ فرشتوں کی جماعت سے ہوں، اور چاہے وہ انبیاء کی جماعت سے ہوں، چاہے وہ صدیقین اور شہداء اور اولیاء کی جماعت سے ہوں، عباد اللہ میں بھی ہر ایک کا ایک مقام ہے.
23वें पारे में है, आज पढ़ा था, फरिश्ते खुद कह रहे हैं, कुछ वाक़या है, वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुन मालूम। वो बारगाह उलूहियत, बारगाह इज्जत जलालत, सैयदुल मलाइका जैसा जिब्राइल ये अर्ज करे कि बस मेरी तो एक हद है, अब्दियत इसी में है, खैरियत इसी में है कि इंसान अपनी हद में रहे, हद से तजावुज न करे। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुन मालूम, ये जुमला कुरान का है। हम में से हर एक का एक मकाम है, मर्तबा है, उससे जो आगे बढ़ा नहीं उसकी खैर नहीं। पैगंबरों का ये हाल है, मासूमों का ये हाल है, और आजकल के ये समझे आप कुर्ता टोपी सिर्फ ओढ़े हुए हैं, कैसे तजावुज कर रहे हैं कि शबे असरा पूरी जिद्दोजहद के बाद भी जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी हद है, ये जहां से आगे हमें जाने के लिए कहा जा रहा ये किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं, मैं जानता नहीं। तो इंसान, हर इंसान को अपनी औकात या अपनी हर चीज को दुनियावी मनासिब में ले ली। दुनियावी मनासिब में जो हुकूमत में लोग मनासिब पाते हैं, मर्तबे या ओहदे पाते, मनासिब मर्तबे, तो उनमें अक्लमंद, हर आदमी, हर अक्लमंद एसडीएम अपनी हद में रहता है, एसडीएम वाली पावर में दखल नहीं देता है, वो जानता मेरी खैर नहीं है। तहसीलदार अपनी हद में रहेगा, नायब तहसीलदार अपनी हद में रहेगा, कानून को अपनी हद में रहेगा, लेखपाल अपनी हद में रहेगा। हद है हद, वमा मिन्ना लहू इल्ला मकामुन मालूम। यही हाल आलमी रूहानियत का है कि वहां भी हदें हैं, हदें। और पैगंबर और रसूल अपने हुदूद खूब जानते हैं। कुरान करीम में भी इंसानों की हदें बयान की, हमारी हदें बयान कर दी, हुकूक बयान किए हैं। अरे माशी और समाजी और माशरती और खानगी जिंदगी के हर पहलू को बयान किया गया है। बीवी की ये हद है, शौहर की ये हुदूद है, उस्ताद की ये हद है, शागिर्द की ये हद है, इमाम की ये हद है, पेशवा की ये हद है, मुक्तदी की ये हद है। हुदूद के अंदर रह के जो जिंदगी गुजारेगा वही कामयाब होगा, और हद से तजावुज किया नहीं, खैर नहीं। अब सब लोग पढ़ते चले जाते होंगे, लेकिन अल्लाह ताला किसी किसी को इन्हीं आयतों में यह जिक्र औलिया विलायत से बना, औलिया बना विलायत से। विलायत माने मोहब्बत के आते हैं। आई अत्तखिदू इबादी मिन दूनी औलिया, औलिया से मराद महबूब है, मुझे छोड़कर महबूब बनाना किसी मेरे बंदे को। जैसे उसकी एक मिसाल है, बहुत आसानी से एक आदमी बादशाह से मिलने गया, और वो बादशाह के स्टोनों या जो उसके खादिम रहते हैं, बजाय बादशाह की तरफ उसकी तवज्जो बादशाह के खादिम की तरफ मरकूज हो जाए तो कदर गजब में आ जाएगा बादशाह, दरबार से बाहर कर दिया जाएगा, हो सकता सजा का भी हुक्म दे दिया जाए। बादशाह वाली ताजीम तो मेरी होगी ना बादशाह की, या गेट में खड़े संतरी की। वो मोहब्बत के सौगात, वो गजरे हम पर निछावर किए जाएंगे ना, मुझे छोड़कर उस पर। अल्लाह, ये आयत साफ साफ ऐलान कर रही है, जो खुदा की मोहब्बत का मुद्दई हुआ, जो ये कहे कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो अब लाजिम है कि उसके आमाल, उसके किरदार और कैरेक्टर से खुदा की मोहब्बत वाले ही काम जाहिर होना चाहिए। उसके सरापा से, उसकी जात से वही चीजें जाहिर होना चाहिए जो खुदा की मोहब्बत पे दलालत करती हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं, ये जो हमारे जो आजकल के मुद्दई है ना, मुद्दई सुन्नी बरेलवी है, इनके आमाल बिदतियों के,
फुस्साक و फुज्जार के, और डींगे देखो, दावे देखो तो इनके, एक है विलायत हक, एक है विलायत खल्क, यानी एक है मोहब्बत हक और एक है मोहब्बत खल्क। मोहब्बत हक और मोहब्बत खल्क दोनों एक जगह जमा नहीं होते। अब जाहिर बात है फितरी तौर पर इंसान को औलाद से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, तो ये फितरी मोहब्बत है। इख्तियारी तौर पर तो ये है कि अल्लाह ताला से बंदा मोहब्बत करे, अल्लाह पाक के रसूल से मोहब्बत करे, लेकिन ये जो मोहब्बतें हैं ये फितरी हैं, इनका भी इनकार नहीं किया जाता है। इन मोहब्बतों से इंसान इस्लाम से खारिज नहीं होता है, ये तबई मोहब्बतें हैं। जैसे अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलिदिही व वालिदिही व नासे अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई, एक तो कमाल ईमान तर्जमा किया जाएगा यहाँ पर, उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हुआ जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत, उसकी औलाद, उसके माँ बाप और सब लोगों से ज्यादा ना आ जाए। तो ये इख्तियारी तौर पर, तो ऐसे मौके जब आए जहां टकराव हो मोहब्बत खल्क और मोहब्बत हक में, तो उस वक्त इंसान को ये जाहिर करना चाहिए कि बेटे खुदा की मोहब्बत मुकद्दम है, बीवी मोहब्बत खुदा की मुकद्दम है, शरीके हयात खुदा की मोहब्बत मुकद्दम है। आपकी कद्र की जाएगी, आपकी खिदमत की जाएगी, आपकी हर जरूरत पूरी की जाएगी, लेकिन खुदा की मोहब्बत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब नहीं आ सकती। ये ज़हन दिया जाए, उन्हें ये फिक्र दी जाए। अच्छा, मोहब्बत खुदा का इनकार, एक बुजुर्ग थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम कहें कोई कि हर एक आदमी यहाँ थोड़ा सा, एक बुजुर्ग थे, उनसे जब कोई पूछता था कि आपको खुदा से मोहब्बत है तो चुप रहते थे, वो चुप रहते थे, जवाब नहीं देते थे। अल्लाह वालों की बातें भी अजीब होती और बिल्कुल सही चुप रहते थे वो, क्योंकि ये कहते हैं कि खुदा से मोहब्बत नहीं तो कुफर, इस्लाम खारिज, ईमान गया, और कह रहे है तो झूठ, मोहब्बत है नहीं। फिर ध्यान दीजिए, को सुन लीजिए, कह देते जैसी मोहब्बत होना चाहिए वैसी है नहीं, तो अब कह रहे हैं नहीं है। अगर दिल की हकीकत बयान कर नहीं है तो फिर जुबान से भी गए और कह रहे है और है नहीं तो झूठ। तो बड़े बड़े पेचीदा मसले, एक मसला हल हो गया, तो ऐसे मौके पे यही है कि आदमीदार बात है, चुप ही रहे, खामोश रहे, क्या जवाब दे। वल्लाह आलो बिस्सवाब, अल्लाह ताला कहेगा तो ये खुदा से मोहब्बत है और जिद्दोजहद करे। अल्लाह ताला की मोहब्बत बड़ी चीज है। अब यहां पर एक बात मैं और बताऊं, जितनी भी ताअतें हैं, जितनी भी फर्मा बरदारियां हैं, इबादतें हैं, जितने भी आमाल बंदा खुदा की रजा के तौर पर या इबादत बंदगी या सवाब के लिए अदा करता है, उन सब का महवर, कुतुबुद दायरा, कुतुबुल मरकज, मरकजुद दायरा मोहब्बत इलाही है। जब मोहब्बत होगी तभी ताअतें जाहिर होती हैं। अंबिया की ताअतें, उनकी बंदगियां, उनकी रात रात भर के क़याम, औलिया अल्लाह की पूरी पूरी रात 40-40 बरस के क़याम और 40-40 साल के ये पैदर पे रोजे, सौम समझा, रोजे पे रोजा, ये सारी चीजें इस बात की दलालत है कि उन्हें खुदा से मोहब्बत है, वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। जितनी हसनात, जितनी खैरात, जितनी बरकत जमीन पर इंसान को मिलती हैं, उन सब का मरकज है खुदा की मोहब्बत। और खुदा की मोहब्बत में ही ये आमाल और ये ताअतो बंदगियां होना चाहिए। कुतुबुद दायरा, कुतुबुद मरकजुद दायरा, सारे आमाल इबादत का जो मरकज है वो खुदा की मोहब्बत है।
عبادت خدا کی محبت میں ہونا چاہیے. اور جب بندے خدا کی محبت میں عبادتیں یہ اعمال انجام دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے انہیں کرامات سے نوازا جاتا ہے. خدا کی محبت، اب یہاں پر خدا کی محبت کی جو علامت ہے، خالی یہ ہم دعویٰ کر دیں جناب، جیسے جلوسوں میں نہیں جو ڈینگے نہیں ہمارے قوم کے نوجوان کچھ سخی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں چھتوں پہ کھڑے ہو کے، اور کچھ گلیوں میں کودتے پھانتے، اس کے بعد نمازیں غائب، روزے غائب، علم سے دور، محروم. سنیے ذرا، دعوی محبت میں نہ فرمانی. فرماتے ہیں خدا کی محبت کی علامت یہ ہے کہ جو امر و نہی کا موجب ہے. امر کا، خدا نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ تو اس کا موجب ہے نماز قائم کی جائے. خدا نے حکم دیا آتوا الزکوٰۃ تو فرض مال سے حصہ نکال دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامتوں میں ہے. علامتوں میں سوال اس بات کا ہے کہ انسان دعویٰ خدا کی محبت کا کر رہا ہے اور وہاں نہیں نظر آ رہا ہے جہاں خدا نے جانے کا حکم دیا ہے. دیکھیے اب یہ دو رنگی، یہ روپ دیکھیے، گرگٹ چال، دو رنگا دعویٰ خدا کی محبت کا. جب محبت ہے خدا سے تو خدا نے جہاں چاہا ہے وہاں پہنچ، اور خدا نے جہاں سے روکا ہے وہاں سے رک، تو وہاں سے رک نہیں رہا ہے، اور جہاں جانے کو کہا وہاں جا نہیں رہا ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے نادان محبت کا. جو اولاد سعادت مند ہوتی ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے وہاں نہ دیکھ سکیں جہاں انہوں نے منع کیا، اور جہاں ان کا حکم ہوتا ہے چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے وہیں پر دیکھیں جہاں ان کا حکم ہے. ہر سعادت مند اولاد چاہتے کوشش. اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی آپ بندے سعید ہیں، بندے سعید ہیں. جو ہم بندے سعید ہیں، بندے محبوب ہیں، تو جد و جہد میری یہ ہو کہ میرا خدا مجھے وہیں دیکھے جہاں اس کا حکم ہے. مسجدوں میں حکم ہے تو مسجد میں نظر آئیں، درس قرآن میں حکم ہے تو درس قرآن لیتے ہوئے پائے ہمیں وہ کامیاب. جو اس کی محبوب جگہیں ہیں ان محبوب جگہوں ہی پہ ہم نظر آئیں. اور یہ کہ بچوں کے لیے کمانا بھی خدا کو مبغوض نہیں ہے، جو اس کی زیر کفالت ہے تو وہاں بھی نظر آؤ چونکہ وہاں منع نہیں ہے. الذین ضل سعیہم، جو قیامت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے تو ان کی پہچان الذین ضل سعیہم، رائے گاں گئے، بیکار گئے سارے اعمال بیکار گئے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے. حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب بہت اچھا کر رہے ہیں. اس میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، بار آ کہہ چکے ہیں. جتنے بھی بدعتوں میں مبتلا لوگ ہیں، جیسے یہ بات تو یہاں پر مشرکوں کی، مشرکین بھی بہت کام کرتے ہیں، کہیں چینٹیوں کھلا رہے ہیں، کہیں انہیں کھلا رہے ہیں، کہیں مودی جانوروں کھلا رہے ہیں، بدترین بدشکل جانوروں کو. تو وہ سمجھ تو یہ ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، کرتے ہیں پھر اپنے وہ زوم میں کر رہے. لیکن اتنی نیکیاں جو کر رہے ہیں یہ سب ایک ذرا سا نقطہ برباد کر دے گا. کفر، بے شمار نیکیاں ایک کفر کا نقطہ برباد کر دے گا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ایسوں کا کرا دھرا، ایسوں کی جو نیکیاں دنیا میں کہلاتی ہیں سب کے سب رائے گاں، برباد، باطل، بالکل لیا باطل، ضائع، برباد ہوں گی. حالانکہ وہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، یعنی ہمیں یہ کام آخرت میں کام نفع دیں گے. لا لا لا، ایک چیز نفع نہیں دے گی. کفر شرک کے ہوتے ہوئے نیکی نہیں. غور کریے یہاں پر
وہ بھلا کام کر رہے تھے. بھلا کام وہاں کام نہیں آئے گا. سوال اس بات کا ہے جب بھلا کام بھلا نہیں ہوگا تو گناہ کیسے بھلا کرے گا؟ جب بھلا کام بھلا نہیں کرے گا جناب تو گناہ کیسے بھلا کرے گا؟ کتنے آسان. کفر و شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی نہیں، اور بدعت اور ریاکاری کے ہوتے ہوئے بھی سمجھا کوئی طاعت نہیں، کوئی بندگی نہیں. جتنے بھی بدعتی ہیں یہ بدعت کا جو ارتکاب کرتے ہیں کہ گناہ سمجھ کرتے ہیں. شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے لیکن بدعتی بدعت نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ شرابی شراب حلال سمجھ نہیں پی رہا ہے، ثواب سمجھ نہیں پی رہا. وہ پینے کے بعد اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، پینے کے بعد اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے. وہ جانتا ہی حرام ہے اور میں نفس کی گندی میں پھنس کے شراب پی رہا ہوں، لیکن بدعتی بدعت کر کے فخر کرتا ہے میں نے بہت بڑا اچھا ثواب کام کیا. بدعتی بدعت یہ بدعقیدہ پہلے اہل ہوا یہی ہے. جیسے غیر مقلد ہے، غیر مقلد ابھی آ رہا ان کا مولا علی، یہ جو خارجی تھے، خارجی جب مولا علی اور میرے معاویہ کے درمیان مسالت ہوئی تو وہ حکم تو 12,000 لوگ مولا علی سے علیحدہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا علی نے شرک کر دیا، حکم بنا دیا بیچ میں. اور وہ کیسے تھے؟ وہ 12,000 ایسے تھے کہ ان سے زیادہ کوئی علی کے لشکر میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا. ڈھٹے بھی تھے، صافے تھے، پگڑیاں تھیں، سب سے زیادہ روزے وہی رکھتے تھے، سب سے زیادہ. اور مولا علی خلاف کھڑے ہو گئے، بڑا نقصان پہنچایا وہ ایمان والوں کو انہوں نے. اور قریب 12,000 لوگ تھے، وہ تھوڑے بھی نہیں تھے. اور ایک جگہ انہوں نے اپنا علیحدہ سے خلیفہ بنا لیا، نصبوا رعایا الخلافہ، خلافت کا اپنا جھنڈا علیحدہ کھڑا کر دیا. اور یہ جو نہیں ابھی آتا تھا کچھ بڑے بڑے نمازی یہ جو ابھی ہوئے تھے تو اور لوگوں کو قتل کرنا اور ویسے جلا دینا، یہ داڑھی والے ہوتے تھے، کلمہ لکھتے تھے، یہ سب انہی میں سے ہی، یہ سب وہی لوگ ہیں. انسانوں کو جلا دینا یہ سب وہی خارجیوں کی نسل سے لوگ. بے شمار انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ علی کی ہر لشکر کو مارنا ثواب ہے، ان کے مال لوٹنا ثواب ہے. جیسے محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے جب حرمین پہ حملہ کیا تھا تو کہتے ہیں کہ سب کے مال لوٹنا، ان کی عورتیں حلال ہیں. محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے فتویٰ دیا تھا، اس کا موجود ہے تاریخ میں. جو حرکت ثنیہ یزید نے کی تھی وہی اس نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے کری تھی، سب تاریخ میں موجود ہے. تو یہ بدعت اہل ہوا جو ہے، یہ بھی اہل ہوا، یہ اہل بدعقیدہ لوگ، ان کا تقوی، ان کا ڈھٹا تو بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، جواب نہیں ہوتا ہے. نہروان پہ مقام پر پھر مولا علی سے ان کی جنگ ہوئی، سب کو ختم کیا. کچھ بھاگ گئے، بچ گئے، تھوڑے بہت بچے، سب کو مولا علی نے پھر نہروان کے مقام پر. انہی کے بارے میں رسول اللہ فرمائے یخرج قوم فی امتی یحقر احدکم صلاته فی جنب صلاتهم وصومه فی جنب صومهم ولکن لا یجاوز ایمانهم تراقیهم. اللہ اکبر. اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں کہ میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے، کچھ آئیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں ہلکی سمجھو گے، روزے اپنے ہلکے سمجھو گے، لیکن ان کا ایمان ان کی حلق سے نیچے نہیں ہوگا، یہیں تک ہوگا، یہیں ہوگا وہ زبان پہ. یہ وہی لوگ ہیں خارجی لوگ. اب یہاں نہیں جو کچھ، اب تو خیر وہی دیکھ رہے ہیں. اتنی بڑی تو آیا تو اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی، لیکن آیا تھا غیر اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی، اتنی بڑی داڑھی تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی. تو یہ وہی لوگ. ایسوں کے بارے میں تو بدعت کے ہوتے ہوئے، شرک کے ہوتے ہوئے
شرک ہوتے ہوئے شرک کا ایک قطرہ اعمال حسنہ کے 1000 کنٹل دودھوں کو برباد کر دے گا۔ اولیاء اللہ غوث اعظم کی تاریخ پڑھیے، غوث اعظم کی زندگی، آپ کی کتابیں پڑھیے غوث اعظم کی، کس قدر بدعتیوں کو رد کیا غوث اعظم نے، ایسے اعلیٰ انداز میں بڑے پیر صاحب نے بدعتیوں کو رد کیا ہے، جواب نہیں۔ تو جب ان گندگیوں کے ہوتے ہوئے نیکی نہیں ہے تو گناہ کام کیسے آ سکتا ہے، گناہ کیسے بچا سکتا ہے؟ گناہ جو ہے وہ بالکل کام نہیں آنے کا ہے، چاہے وہ بدعت فی العقائد ہو، جو عقائد جیسے ہم نے بتایا یہ خارجی لوگ ہیں، یہ عقیدے کے بدعت ہیں، یا بدعت فی الاعمال ہو، یہ تماشے والے، یہ مداروں پہ قوالیاں کرانے والے، یہ ڈھول بجانے والے، یہ تازیاں گھمانے والے، یہ سب بدعتی ہیں۔ اور رہا قوالیوں کا مسئلہ، ابھی میں پڑھ رہا تھا، پرسوں پڑھ رہا تھا، عوارف المعارف ہے، عوارف المعارف کتاب ہے، پہلے زمانے میں یہ درس میں، نصاب میں، سلیبس میں داخل تھی۔ باب فرید الدین غجن شکر کے مدرسے میں آپ اس کو ضرور خلافت جب ہی دیتے تھے، اسے پڑھا دیتے تھے۔ یہ ایسے لوگوں نے پڑھی جس کا نام لے رہا ہوں میں، عربی میں اصل کتاب ہے، اب تو اردو میں ترجمہ چھپ گیا اس کا، عوارف المعارف۔ تو یہ بابا نظام الدین الاولیاء نے اس کا درس لیا، سمجھ لو آپ، نظام الدین الاولیاء کی معمولی شان ہے کوئی؟ اولیاء چشت میں معمولی شان ہے؟ اولیاء چشت میں نظام الدین الاولیاء کا بہت بڑا مقام ہے۔ بابا صاحب جب بوڑھے ہو گئے تو بزرگ ہو جاتا دوف، تو پھر دوسرے جو آپ کے سینئر شاگرد تھے تلامذہ وہ درس دیتے تھے، اور اب تو پڑھنے پڑھانے کا سب معاملہ ہی ختم ہو گیا، خانقاہوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو عوارف المعارف میں بہت کچھ بیان کیا ہے، حالانکہ ایک طرف انہوں نے سما کو جائز بھی لکھا ہے، ایسا نہیں تو، لیکن جو جائز ہے وہ کس کے لیے؟ تو بڑے اچھے اعلیٰ انداز میں بیان فرمایا ہے، جو ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، اس کی محبت میں گم ہو چکے ہیں، اب وہ جو راگ سنیں گے، راگ اس میں راگ کر دے رہا ہے، راگ فارسی والے اس کے میں راگ ہے، راگ، تو ان کی جو محبت ہے خدا سے، اس میں اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہوا و ہوس میں مبتلا ہیں، لذات و شہوات کے غلام ہیں، ارے وہ اولیاء اللہ جو لذات و شہوات سے بالکل یکسر علیحدہ ہو چکے ہیں، نفس کو کچل دیا، ختم کر دیا، خدا کی محبت میں فنا ہو چکے ہیں، اب وہ جو سنے وہ ان کی خدا کی محبت میں اضافہ کرے گا، اور ہم جو سنیں گے گانا، جو راگ سنیں گے، وہ ہماری حوث میں، ہماری شہوت میں اضافہ کرے گا۔ اولیاء اللہ جو سنیں گے ان کے خدا کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور ہم جو سنیں گے ہماری شہوت میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر یہ آج کل کے لوگ جو کراتے ہیں قوالی، معاذ اللہ مقابلہ، توبہ، اور پھر وہ عرسوں میں پورے بڑے ساؤنڈ لگانا، اور مولانا بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے پہنچ جاتے ہیں وہاں، پتہ نہیں کس لیے پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب اب ایک مسئلہ میں بخاری شریف کی، اس میں ایک جملہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامہ وزنا، ایسوں کے لیے ہم قیامت میں وزن بھی نہیں قائم کریں گے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، آخری باب، شروع بخاری شریف، آخری بخاری شریف، تو جو بخاری شریف کا آخری باب ہے وہ باب باندھا امام بخاری نے، باب قول اللہ تعالی و ندعو الموازین القسط لیوم القیامہ و اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، یاد آئی پوری بات، یہ ہے امام بخاری نے بخاری کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم بخاری شریف بھی پڑھا رہے ہیں، سمجھا تو بخاری شریف پڑھ رہے ہیں آپ آج، اس کا مطلب یہ باب ہے اللہ تعالی کے ارشاد مبارک و ندعو الموازین القسط لیوم القیامہ، یعنی یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ کی تفسیر اور بیان کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ قیامت کے دن بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال سب تولے جائیں. یہ ہے. اب اس پہ جو مدرس ہیں، جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں، تو اپنے حساب سے نحوی، صرفی، علم معنی، بیان کی، اور پھر کیا کیا مسائل اس سے اور کیا کیا عقیدے ثابت ہو رہے ہیں. معتزلہ ایک فرقہ ہے. معتزلہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اصل میں. لوگ کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے رد کرتے چلے آئے غلط فرقوں کا. امام بخاری جس لوگ کہتے ہیں یار بریلوی جو ہے یہ رد بہت کرتے ہیں، غلط کا رد نہیں کیا جائے تو پھر سب دودھ منہ ایک ہی ہو جائے گا. اگر غلط کا رد نہیں کیا جائے تو دودھ منہ ایک نہیں ہو جائے گا. ارے لیکن ہاں غلط ہے، لڑائی نہیں لڑنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. صحیح کو صحیح، غلط کو غلط بتوا دینا چاہیے. زبردستی ہم منوا نہیں سکتے کسی کو. تو امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے یہ، اور باب باندھا ہے حضرت امام بخاری نے. صرف اس زمانے میں ایک فرقہ معتزلہ پیدا ہو گیا تھا. تو معتزلہ جو ہے وہ میزان کا قائل نہیں ہے. ہم لوگ ہمارا لوگ عقیدہ ہے کہ میزان حق ہے. ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میزان حق ہے، اور قیامت میں میزان یعنی ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے. معتزلہ کہتے ہیں یہ نہیں کچھ، یہ تو میزان، یہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال کوئی جسم ہے؟ ان کا کہنا ہے اعمال جو ہم نے نماز پڑھی کوئی جسم تو ہے نہیں ہے، ہم نے سبحان اللہ پڑھا کوئی جسم تو نہیں ہے، ہم نے تلاوت کی جسم تو نہیں. تو اس لیے وہ انہوں نے اپنے سائنٹیفک اس پہ غور کیا تو بولے یہ اعمال جسم میں تولے کیسے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ اعمال میزان کچھ نہیں ہے. یہاں میزان سے مراد ہے عدل، کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں عدل کرے گا بس. تو امام بخاری نے رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں ثابت جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میزان حق ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے قائم کرے گا. اور ایک پلہ اس کا مشرق سے مغرب تک اتنا بڑا ہوا، اور ہمارے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جس بھی شکل دے دے گا. ایک بات وہ رکھے جائیں گے پلے میں، یا یہ کہ ان اعمال کے جو فائلیں ہیں، ان اعمال کی جو فائلیں ہیں وہ پلے میں رکھی جائیں گے. نیکیوں کے فائلیں ایک پلے میں اور گناہوں کی فائلیں یہ تعویلات کی ہیں. بنا قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. معتزلہ کے اس عقیدے سے قرآن کی آیت تو غلط ہو رہی. اللہ تعالیٰ فرمایا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہم حساب کے لیے عدل و انصاف کی ترازویں رکھیں گے. یہ حساب کا مطلب قیامت کے دن ہم حساب و کتاب کے لیے عدل و انصاف کی ترازویں رکھیں گے، یعنی قائم کریں گے. اب اس میزان کے سلسلے میں میں ایک بہت واضح بات، کہ بخاری کی ایک شرح ہے، اس میں اس دو طرح کے لوگ ہوں گے جن کا میزان نہیں ہوگا. ایک تو وہ انسان جن کے پاس کفر اور گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کفر اور ان کا میزان نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے ڈائریکٹ دوزخ میں، چونکہ تولے کیا جائے نیکیاں ہی نہیں. لا حسرت لہ، اس انسان کے پاس کوئی نیکی نہیں، تو ایسے آدمی کا میزان نہیں ہوگا، وہ سیدھا ڈائریکٹ. اور دوسرے وہ مومن جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے وَلَهُ حَسَنَاتٌ كَثِيرَةٌ، اور بے شمار نیکیاں ہیں ایمان کے ساتھ، اس کا بھی میدان نہیں ہوا، اس سے بھی سیدھا جنت. بے حساب جنت میں بہت سی حدیثوں میں بے حساب جنت. ہاں بخاری سے وہ بھی بخاری سے حدیث ہے، کہ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ اب آپ نے یاد دلا دیا ہوئے باضابطہ حدیث ہے بخاری کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جب شفاعت کریں گے، سجدے سر اٹھائیں گے، تو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ حکم کرے گا، پیارے حبیب آپ اپنی امت کے اتنے لوگ یعنی 70,000 پہلے جنت کے دائیں دروازے سے لے جاؤ. جنت کے دائیں دروازے، جنت کے دروازے 8 ہیں، تو اس میں بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے، حالانکہ وہ 8 میں سے جس میں چاہیں اجازت ہو، جس سے اجازت سے جائیں. جیسے ہم لوگ مدینے شریف جاتے تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے بابو سلام سے داخل ہوں رہے، بابا جبرائیل سے ملے، اور یا مکے میں جاتے ہیں تو وہی جو صحابہ کے نام سے، نبی کے نام سے گیٹ ہیں ان کے ذریعے سے،
اب یہ کہ سعودیوں نے اپنے نام سے قائم کر رکھے شاہ فہد، باب فلاں، باب عبدالعزیز، تو جو سنی ہے وہ چاہتے ہیں کہ باب عبدالعزیز سے نہ جائیں، باب فہد سے نہ جائیں، بابو سلام سے جائے. تو ایسی جنت میں بھی دروازے ہیں. تو جو بے حساب جائیں گے انہیں حدیث میں ہے کہ جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں جائیں. لیکن نبی سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں باب ایمن بائیں دروازے، دائیں دروازے سے جائیے. کوئی حساب نہیں، کوئی حساب. اب باقی بچے تیسری قسم کہ جن کے پاس کفر بھی تھا اور نیکیاں بھی نہیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سے مشرک منکر ہیں، دیکھتے آپ نہیں کرتے. بہت مسلمان اتنا کیا خیرات کر پاتے تھے، آج کل منکر کر رہے ہیں. پہلے بات مسلمان پیسے ہی نہیں ہیں، اربوں میں دے رہے ہیں، تو ان کا حساب ہوگا. اور وہ ایمان والے، وہ جن کے پاس ایمان کے ساتھ گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی، ان کا بھی میزان ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. نہ ہمارے پاس اعمال ہے، بس ایک کرن ہے جو دل میں چمکتی ہے ایمان کی. یا رسول اللہ تمہارا سہارا بس اللہ. فلا نقیم لہ یوم القیامہ، ہم ان کے لیے کوئی میزان نہیں قائم کریں گے. اب یہ جملہ جو ہے یہ سارا سمجھنے کے آخری جملہ. ہماری قوم میں آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اہل علم کا استہزاء کرتا ہے. ذرا غور کریے، اللہ تعالی نے منکرین اور مشرکین کے دوزخ میں جانے کی جو علت بیان کی وہ سننے کی ہے. فرماتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اور کریے، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتبہ، یہ شیبہ، ان کے بعد ان کے چیلے، یہ سب جہنم میں کیوں جائیں گے؟ بما کفروا، ایک تو کفر کی وجہ سے، دوسرے انہوں جو میرے رسولوں کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کیا تھا، میری آیتوں کے ساتھ ٹھٹا کیا تھا، شریعت کے احکام کے ساتھ ٹھٹا اور سخریہ. بہت خطرناک چیز ہے. جو علماء ربانی ہیں، جو یقینی طور پر کتاب و سنت کی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، ان کی نقل بنانا یا ان کے کسی قول یا ان کے کسی فعل پر ٹھٹا بپی کسنا، یہ انسان کے ایمان کو کھا جانے کی علامت ہے. اب نبی کے ساتھ جنہوں نے ٹھٹا کیا تھا ان کی میں چند حدیثیں سنا دوں گا آپ کو. بس نبی کے ساتھ، اور جو حکم پیغمبر کا ہوتا ہے وہ حکم پیغمبر کے نائبین کا ہوتا ہے. پیغمبر کے جو سچے نائب ہیں ان کا ٹھٹا کرنا، پیغمبروں کو ٹھٹا کرنا. علامہ سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عالم ان العلماء ورثۃ الانبیاء علومهم مستنبط من علومهم. بڑا سخت فتویٰ سنا رہے ہیں. فرماتے سن لیجئے، جو کتاب و سنت کے صحیح عالم ہیں، علماء ربانی ہیں، وہی انبیاء کے اس وقت نائب ہیں، وارث ہیں، اور ان علماء کے علوم پیغمبروں کے علوم سے نکلے ہوئے ہیں. ان کے علوم پیغمبروں کے علوم ہیں، ان کا علم نبی کا علم ہے، نبی سے وراثت پایا ہے. فکما ان العلماء العاملین ورثۃ الانبیاء والمرسلین فی علومهم واعمالهم كذلك المستدل بهم. تو فرماتے ہیں جس طرح سے علماء اور فلاں فلاں یہ انبیاء کے وارث و نائب ہیں، اور جو ایسے عالموں کا ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ کے ان کی نقلیں اتارتے ہیں، وہ ابو جہل کے وارث ہیں. وہ ابو جہل کے وارث ہیں. کسی عالم مولانا کو آپ نئی دل میں اتر رہا ہے تو اس کا مذاق مت بنائیے، اس کا مذاق مت بنائیے دل میں. کیونکہ ہوتا ہے انسان کو گروپ بندیاں آج کل ہے، کوئی کسی سے جڑا ہو، کوئی جڑا تو نہیں اتر رہا ہے. آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ زید سے عقیدت رکھتے ہیں تو بکر کا مذاق مت بنائیے، ورنہ زید کی عقیدت بھی کام نہیں آئے گی. اب ایک دن ہم نے کہہ دیا جگہ پر بہت قاعدے سے بات، آج کل جو نا سلسلوں میں خانقاہوں میں لوگ ایک دوسرے کے بزرگوں کو برا کہتے ہیں. قسم خدا کی، جو دوسرے کے بزرگوں کو برا کہتا ہے وہ اپنے بزرگوں کے فیض سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور آج ہماری جماعت میں بیماری اتنی عام ہو گئی ہے
کہ ہر خانقاہ کا جو قابض ہے آج وہی چاہے وہ بس غوث اعظم کے سارے خوبیاں میرے اندر آ گئی. کبھی مدرسہ نہیں دیکھا, کبھی ایک کتاب نہیں پڑھی, بس یہ کہ قابض ہو گئے اپنی عقل سے. تو اسی لیے اختلافات ہو رہے ہیں روزانہ, آئے دن اختلافات ہوتے رہتے ہیں. جو حضرات جیسے ایک پیر کے مرید ہیں تو جو دوسرے پیر کے مذاق بناتے ہیں وہ اپنے پیر کے بھی فیض سے محروم ہو جاتے ہیں. تمہارا پیر سچا ہے اور جو تمہارے ساتھ آ جا رہا ہے اس کا پیر جھوٹا ہے. کسی طرح سے اس کو اگر آپ گمراہی سے بچا سکیں تو بچا دیں, لیکن اس کو برا مت کہو. پیر میں تمہارے سچے پیر کو برا کہے گا, نہیں برا کہنا چاہیے. ہاں دعوت اگر وہ واقعی کفر و شرک میں یا اور بھی بدعت میں مبتلا ہے تو اس کی نشاندہی ہونا چاہیے, قاعدے سے نشاندہی کہ دیکھو یہ بھی بدعت ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی معصیت ہے, یہ بھی معصیت ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہونا چاہیے. ابو جہل اس قدر غلیظ خصلت تھا اور کتنی تکلیف ہوتی ہوئی کہ گھر کا آدمی, خاندان کا آدمی, سب کچھ اس نے بچپنا دیکھا, لڑکپن دیکھا, جوانی دیکھی, شب و روز دیکھے, اس کے بعد بھی جسے اللہ تعالیٰ نے سراپا پاک بنایا اور پھر ابو جہل اس ذات کا مذاق بنائے. جیسے اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو, یا پھر بتاتا ہوں ابو جہل کا. یہ اعلیٰ حضرت کی جنہوں نے سیرت لکھی ہے سید ایوب صاحب ہیں, تو بتاتے ہیں یہ لڑکے تھے, یہ جاتے تھے اعلیٰ حضرت کے وہاں جہاں بیٹھتے تھے تو جو نتھن خاں یا نتھو خاں ایک بیٹھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے یہ اعلیٰ حضرت خاندانی ہے اور یہ 80 برس کی عمر رہی ہوگی. تو ہم ایک دن صبح پہنچے, دیکھیں کہ وہ جھاڑو لگا رہے ہیں حضرت کی جگہ جہاں بیٹھتے تھے, جھاڑو لگا رہے ہیں, جھاڑو لگا رہے صاحب. تو میں نے کہا ارے خان صاحب آپ جھاڑو لگا رہے ہیں؟ تو وہ بولے کیوں, ہم اپنے پیر کی مسجد جھاڑو نہ لگائیں؟ بولے نہیں. بولے میں حیرت میں رہ گیا, یہ میں سمجھا یہ اعلیٰ حضرت کے خاندانی رشتے دار یہ بیٹھتے. بولے آپ بھی مرید اعلیٰ حضرت کے؟ بولے آپ تو اتنے بڑے عمر میں اعلیٰ حضرت سے, اعلیٰ عمر 60 برس رہی ہوگی, ان کی عمر 80 برس کی رہی ہوگی. تو بولے سید ایوب ہم نے اعلیٰ حضرت کا بچپنا لڑکپن دیکھا, بچپنا دیکھا, جوانی دیکھی, اب ادھیڑ پن بڑھاپا دیکھ رہا ہوں, پوری زندگی سراپا نیکی اور نور پائی. اب میں بدل کیا تو یہ قسمت ان کی تھی بلا تشبیہ. ابو جہل کو سوچنا چاہیے اعلان نبوت سے پہلے بچپنے میں جسے آیا ہے, ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ووجدک ضالا فہدی, جو آئے تھے سرکار کہیں گم ہو گئے بچپنے لڑکے میں, تو سرکار ملے, ابو جہل ادھر سے آ رہا تھا, بچے تھے بالکل چھوٹے تھے. تو جو طریقہ ہے تو ابو جہل نے سرکار کو اٹھایا, پیچھے بڑھا سواری تھی, سواری چلی نہیں, اٹھ دی, جب پیچھے سرکار اٹھا تو سواری چلی اٹھی نہیں, پتہ نہیں یہ اٹھ کے نہیں. پھر دماغ میں تو رسول اللہ آگے بیٹھایا تو سواری چلی. یہ پیچھے میں کے قابل ہے, تو ہاتھی ہے, یہ تو امام ہے, یہ مقتدی تھوڑے ہیں, امام ہے, امام ہے. یہ خوبیاں کمالات دیکھنے کے بعد اب پھر مذاق بنانا, اللہ تعالیٰ کیسی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ پاک فرماتا ہے, پڑھ چکے تفسیر میں, کہ پیارے حبیب ہم دیکھتے ہیں تمہارا سینہ شک ہو جاتا ہے, یہ دل خراش باتیں کرتے. ہم جیسے لوگ جو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے بہت اعلیٰ سے اعلیٰ, ادنا سے ادنا سے غلاموں کے غلام ہیں. کبھی کبھی سنتے ہیں تکلیف میں باتیں تو ایک دم آنسو آ جاتے تھی نا, پر وہاں کتنی تکلیف ہوتی ہے. سرکار صبر کرتے تھے. لیکن دیکھیے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, پیچھے ابو جہل جو تھا نا اپنی ناکیں بھویں مذاق بناتا ہوا پیچھے پیچھے آ رہا ہے, اور سرکار اب کیا صبر کے علاوہ کیا کر سکتے. وہ مکے کی زندگی ابتدائی ایسی تھی زندگی, ناکیں بھویں چلاتا ہوا مذاق.
یہ حرکت کرتا تھا جب رسول اللہ کعبے آتے تھے. دیکھو 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 تو ایک دن سرکار نے دیکھ دیا تو سرکار نے فرمایا کن کذالک، خدا اس کی آنکھیں اور اس کی بھویں اور اس کی ناک ایسی ہو جائے، جیسی ٹیڑھی کی ویسی ٹیڑھی ہو گئی، زندگی میں ٹیڑھی رہی. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب عقبہ نام کا شخص سرکار کا ظالم نے سرکار کے چہرے پہ تھوک دیا. جیسے اس نے تھوکا فعاد بصاقہ علی وجہہ، اس کے چہرے ہی پہ پلٹ کے سورج پہ تھوکو گے تو کہاں گرے گا؟ تمہارے منہ پہ ہی گرے گا. تھوکا اس نے، آفتاب مہتاب رسالت کے چہرے پہ تھوکنا چاہا، وہ تھوک پلٹ کے اس کے آیا اور چہرے پہ برس کا داغ بن گیا. زندگی زندہ رہا، وہ داغ بھولا نہیں. حدیث میں ہے جو اللہ پاک کے پیارے لوگوں کا مذاق بناتا ہے یا مستہزئین لوگوں مذاق بناتے ہیں، افتو لأحدہم باب من الجنہ، ان کا مذاق آخرت جنت میں کیسے بنایا جائے گا جو مذاق بناتے ہیں. تو فرماتے ان المستہزئین بالناس، یہ تو عام لوگوں کا مذاق بارے میں ہے، کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، عام لوگوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. سورہ حجرات میں سختی سے منع کیا گیا اس سے. جو لوگوں کو مذاق بناتے ہیں ان کے لیے جنت میں ایک دروازہ دوزخ کی طرف سے جنت کے دروازہ کھولا جائے گا. فیقال لهم ہلم ہلم ہلم، آؤ 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 دوزخیوں جنت میں آؤ. فیجیو، تو اپنے کرب بے چینی اور سزاؤں میں پھنسے ہوئے لوگ بھاگیں گے اور جیسے ہی دروازے قریب آئیں دروازہ بند کر دیا جائے گا. فما ذالک ذالک، ایسے ہی ہوتا رہے گا. اور جنتی ہنسا کریں، ٹھٹا جب پھر ہنسا کریں گے. تو ٹھٹا اور مذاق نہیں بنانا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.